چیف صاحب اتنے غصے میں کیوں آپ لوگوں پہ جو آپ لوگ ویلاگ کرتے ہیں سارے؟ دیکھیں یہ کوئی معلوم نہیں. ابھی جو میڈیا پہ پابندی لگاتے تھے جو ان کا نیریٹو تھا وہی ابھی چیف جسٹس قاضی فیصل کا بھی نیریٹو ہے, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے عید کے بعد پھر کوئی کریک ڈاؤن شروع ہوگا اور چیف جسٹس کے جو یہ ریمارکس ہیں یہ دونوں جگہ پہ پائے جائیں گے اور یہی چیزیں جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہوگا. اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اس عہدے پہ بیٹھ کے فیک نیوز اور یہ ریمارک. لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم ایسی کہہ دیتے ہیں جو حقائق سے منافی ہوتی ہیں, ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں, گھڑتے ہیں چیزوں کو. یہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے یار, ہمیں بھی اپنے اندر دیکھنا چاہیے. ان کو سوشل میڈیا نہیں دیکھنا چاہیے اور ان کو سوشل میڈیا نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ یہ نہیں چل سکتا. پاکستان کا ٹاپ جج یہ بات کرے گا تو کہاں سے انصاف ملے گا؟ کس نے آپ کے خلاف ایگزیکٹو آلریڈی ہی پلان بنا رہی ہے. جب اس طرح کے چیف جسٹس بھی اس کو لیسنس دے دے گا تو پھر کہاں آپ جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل ماضی میں جو کرتے تھے اب ان کی اپروچ بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. اور ماضی میں جب ججز کی کنڈکٹ پہ پابندی لگی تو انہوں نے کہا جی کیوں پابندی لگی ٹی وی پہ, ان کی بات ہونی چاہیے, ججز کو ابو دا لا نہیں ہے. تو اب دیکھیں میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا میں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, غلط ہو رہی ہیں, لیکن اگر چیف جسٹس لائسنس دے گا تو پھر یہ بڑا افسوسناک ہے. چیف جسٹس کا یہ کام نہیں ہے. یہاں اور کئی ادارے ہیں, آپ دیکھیں فیک نیوز یہاں شروع کہاں, یہاں تو اداروں سے فیک نیوز آئی ہیں اور حکومتوں نے پروپیگنڈے چلائے ہیں. تو یہ صرف میڈیا پہ رکھنا یہ کوئی اچھا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اور یہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ججز نے بات کی, میٹر جو ہے اس انسٹیٹیوشن میں چیف جسٹس کرتا ہے. چیف جسٹس کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ ڈومینیٹ ہوتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی سوچ اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فیصل کی سوچ یہی میرا خیال ہے پریویل کرے گی. اور میرا خیال ہے کہ ایگزیکٹو کے لیے ان سے اچھے دو جو ہے وہ جج شاید ہی کوئی ہوں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو ان کے اقدامات ہیں ٹوورڈ پی ٹی آئی کسی قسم کی ہڈل انہیں نہیں ملی. اور آپ بتائیں 6 مہینوں میں کسی معاملے میں ان کو کوئی ریلیف ملا ہو اور پی ٹی آئی کو یا حکومت کو کسی معاملے میں کوئی پریشانی آئی ہو بلکہ ان کو فیسیلیٹ کیا گیا ہو. تو یہ چیزیں آج دیکھیں جو ریمارکس آئے ہیں یہ ادھر ادھر رائٹ لیفٹ کے ججز نے کیے ہیں. معاملہ یہ ہے بینچ کس نے بنانا ہے, کیس کس نے فکس کرنے. اس معاملے میں بے شک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا ہے, لیکن پھر بھی چیف جسٹس بڑا میٹر کرتا ہے اور چیزیں ہوں گی لیکن ٹائم لگے گا. ابھی آپ یہ نہ کہیں کہ جی ججز کے آج ریمارکس آ گئے ہیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, بڑا مشکل ہے. اور موجودہ حکومت بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ صرف ان کا فوکس چیف جسٹس تھا. ان کا یہ تھا کہ چیف جسٹس جو سوچ رہے ہیں جو ان کی بات ہے اس کو فالو کیا جائے. ادروائز تو جو ریمارکس آئے تھے آج ان لوگوں کو ایم پی اے ختم کرنا چاہیے تھا, ان کو رہائی دینی چاہیے تھی. نہیں ہوگی جب تک چیف جسٹس کوئی بات نہیں کریں گے. کاشف بھائی اس میں ریئلسٹکلی اب بات کریں اس چیز کے اندر, جتنی جوڈیشری کی سپیس شرنک ہوئی ہے اسے ہمیں ماننا چاہیے کہ جوڈیشری کی سپیس شرنک ہوئی ہے. اس شرنک کے اندر جو بنیادی وجہ ہے وہ جوڈیشری کا اپنا ڈویژن ہونا ہے. وہ چاہے آپ کی سپریم کورٹ ہے چاہے آپ کی ہائی کورٹس ہیں. کہہ رہے تھے ڈویژن اچھی نہیں وہ ڈویژن ہے آپ جب ججمنٹ کے اوپر بیٹھیں اور آپ اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینینز دیں. لیکن جو ڈویژن آپ کو 4-5 سال سے سپریم کورٹ کے اندر مطلب ایک اس میٹنگ میں آیا کہ یہ ججز گئے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر, کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جو امپورٹنٹ ہو جس کے اندر چیف جسٹس اپنے پیونے جج کو نہ بلائے. یہ ججز وہاں پہ گئے اور وہاں پہ گئے اور آگے بیٹھے کون تھے؟ نہیں تھے. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس لیول کا آپ کمیونیکیشن نہ ہونا, اور یہی اگر یہی محسن کیانی صاحب کا عامر فاروق کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن لیول ہوتا اس لیول کا تو شاید باتیں اس جگہ ایڈریس ہونی چاہیے. میری بات سنیں, یہ ججز کے خط میں تو لکھا ہوا ہے کہ بڑا کمیونیکٹ کیا گیا نا. دیکھیں ایک یہ آپ نے آفیشل, میں اس بات کی کر رہا ہوں جو فل کورٹ. اب جب یہ پچھلے والا ہے 4 سال تک آپ کی سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی, آپ ہر معاملے میں کہتے تھے کہ سلیکٹو بینچز نہیں آنے چاہیے. اس کا ہوا کیا, نقصان کیا ہوا؟ اس کے اندر جو آپ کا میڈیا اور سوشل میڈیا تھا اس نے بمبارڈمنٹ شروع کر دی. چونکہ مین اسٹریم دیکھیں میری بات سنیں, میں نے آپ کو سیاسی جماعتوں کے بیانات دکھائے اس وقت جب وجہ آئی نا آپ بے لگام کر دیں نا نظام کو عدلیہ کے خلاف. بے لگام ہو جائے جوڈیشری اگر اپنا جوڈیشری رول ماڈل کرے اور اپنے اوپر کوسچن مارک نہ آئے. سر جیسے آپ آج ثبوت مانگ رہے ہیں اس ٹائم میری بات سنیں, یہ آسان بات ہے کہنا کہ رول ماڈل کرے یہ, کیونکہ جہاں سارے مسئلہ یہ کسی نے کہا جمہوریت کیا ہے, جمہوریت اگر دوپہر کے ٹائم ایک اکثریت کھڑے ہو کے کہہ دے یہ رات ہے تو جمہوریت یہی ہے کہ یہ رات ہے. بالکل ٹھیک, لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا. لیکن یہ آپ کے میرے پسند کے ججز میرے ناپسندیدہ ججز ایسے نہیں ہو سکتا. کیا ہم نے 2 سال سے مانا ہے؟ کیا ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا ہے؟ کیا ہم نے پارلیمنٹ کی میجورٹی مانی ہے؟
کیا ابھی جو پشاور ہائی کورٹ کا 5 ممبر بالکل ماننا پڑے گا، اس نے مانا ہے کیا 2 دن اسی عدالت نے فیصلہ دیا 2 مئی کو الیکشن کرائیں، نہیں کیا 2 دن فل کورٹ کی مینی ہوئی، ہم نے مانا ہے اس چیز کو؟ تو اگر ہمیں ماننا پڑے گا، اگر پاکستان کے اندر عدلیہ کو سسٹینیبل سسٹم چاہتے ہیں، عدلیہ فور رائٹ، عدلیہ کو اپنی عزت خود بھی بنانی ہے اور ججز کو جوڈیشری کو ایکشن لینا چاہیے کہ جس قسم کا ایک کیمپین چلتی ہے، اور ہمیں اپنے میڈیا لاز کو ریگولیٹ کرنا چاہیے جو دنیا کے دوسرے ممالک۔ اگر آپ یہ کریں کہ میرے خلاف کیمپین ہے اور اگر یہ کوئی کہے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، بالکل کرنی چاہیے، فیصلے پر نہیں، عدلیہ کے خلاف فیصلوں پر تنقید کیمپین نہیں ہوتی، یہ میرا رائٹ ہے کہ میں فیصلے کے اوپر تنقید، وہ تو پبلک پراپرٹی ہے۔ اچھا قاسم بھائی، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں کہ ججز کو اپنی عزت خود بحال بھی کرنی ہوگی، میرے سمجھ ہر ادارے کو کرنی ہوگی، پارلیمنٹ کو، ہر ادارے کو کرنی ہوگی، پارلیمنٹ، جوڈیشری، سب کو۔ میرے سمجھنے میں ایک سنہرا موقع آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے نا، یہ 6 ججز کا خط آ جانا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اس کے اوپر یہ بینچ بچ جانا، ہم آپ بات کریں فل بینچ کی، تو ایک تو ہم نے کیا مطالبہ کیا، ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ فل بینچ ہو، ہم نے دوسرا مطالبہ کیا کہ یار اس کو آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کریں، کیونکہ بینچ 1 کی روایت رہی ہے کہ بینچ 1 میں ہوتا ہے، تو اب اس چیز سے آپ کی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اپنا کھویا ہوا وقار لٹانے والی بات، وہی اس میں آ جائے گا اگر اس کو پراپرلی پروب کیا جائے۔ ابھی بات ہر بندہ پریس کانفرنس کر کے استعفے کیوں مانگ لیندے تسی یار؟ چیف جسٹس اس کی وجہ یہ نہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر تھا، وہ کہتے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور چیف جسٹس صاحب نے اپنا مائنڈ بتا دیا جب انہوں نے کنسینٹ کر دیا ٹو دا کمیشن، تو ہمارا تو پہلے دن سے ماننا تھا کمیشن نہیں ہونی چاہیے، جب تصدق جیلانی صاحب نے خط لکھ دیا تو وہ تائید ہو گئی ہماری بات۔ بڑا ہتھیار ہوتا ہے کسی سے استعفیٰ مانگنا، آپ ریئر کیسز میں کبھی مانگتے ہیں، الٹیمیٹ چیز آپ کا پہلا چیز ہی ہوتی ہے پریس کانفرنس کرو استعفیٰ مانگنا ہو جائے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ فل بینچ ہو اور اپنے آپ کو بے شک سے ریکیوز کر لیں گے، لیکن فل بینچ ہر حالت میں ہونا چاہیے۔ میں اور بات پہ آ رہا ہوں، اپنے پہلے فل بینچ کس طرح ہو سکتا ہے اگر چیف جسٹس باہر نکل جائے یا جسٹس منصور باہر نکل جائے تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ بٹ میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ پارٹی کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے، وہ تو پھر ان ایڈیشن میں نے آپ کو ان کا جواب دیا جو آپ نے رؤف حسن صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی بات کی، جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا، میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ایکسٹریم سے فیصلے نہیں ہوتے، ایک فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ میانہ روی سے ہوتا ہے۔ اب اگر فیصلہ ہوتا ہے میرا بھائی، کبھی وہ اس ایکسٹریم پہ جائے گا، بیچ کے راستے سے، سر بیچ کے راستے سے فیصلہ درمیانی نہیں ہوتا۔ لیٹ می فریم مائی آرگیومنٹ، میں ریسپانسبلٹی کی بات کر رہا ہوں، جو آپ بات کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، جو آپ نے بات کی نا، چیف جسٹس صاحب نے آج کہہ دیا کہ جی ایک نئی سوشل میڈیا بھی وبا بن گئی ہے، جو ابھی یہاں سے بات ہو رہی تھی کہ ان کو اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، تو دونوں ایکسٹریم غلط ہے۔ ہاں سوشل میڈیا ریسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے، لیکن جیسے ہم پھر بین لگا دیتے ہیں، جیسے ٹویٹر ایکس بین کر دیا، وہ ایکسٹریم، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو بیچ کا راستہ سیاسی فیصلہ میں